بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوا کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے، کائنات کی رہنمائی اور فلاح سعادت کے لیے ایک ایسا صحیفہ نازل کرے جو رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتا رہے، جو ابد تک کے لیے روشنی کا مینار ہو، جس سے آئندہ آنے والی قومیں رہنمائی حاصل کرتی رہیں، جس کا پیغام اور جس کی رہنمائی قوم، وطن، جغرافیائی حدود، حتیٰ کہ زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہو، تو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و دنیا کی فلاح و سعادت اور رشد و ہدایت کا ایک جامع اور کامل ترین دستور نازل کیا، جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی علمی اور عملی کمالات اور فضائل و محاسن کا مجموعہ بنایا اور کمالات نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر کے خاتم النبیین کے منصب پر فائز کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس دستور ہدایت اور آئین فلاح و سعادت کو تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور الہی علوم و معرفت کا خلاصہ بنایا۔ ناظرین، اس میں یعنی اس قرآن پاک میں انفرادی مشکلات و مصائب کا حل بھی ہے اور اجتماعی مسائل کا بھی کوئی پہلو ایسا نہیں، چاہے وہ معاش و اقتصاد سے متعلق ہو یا اصلاح و معاشرے سے یا اس کا تعلق امور مملکت سے متعلق ہو۔ عرض یہ کہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس سے متعلق اس کتاب میں مکمل رہنمائی موجود نہ ہو۔ ناظرین، حدیث پاک کی روشنی میں خیر و برکت اور بخشش کا ایک انمول وظیفہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں سورۃ الاخلاص کی۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سورۃ الاخلاص کے فضائل حدیث پاک کی روشنی میں۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کا ثواب پورے قرآن کی مثل ہوگا، اور وہ اس دن اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگا جبکہ وہ متقی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خوشی اور مغفرت لازم فرمائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز فجر پڑھے اور بات کرنے سے پہلے 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اس دن وہ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہے گا اور وہ شیطان سے بچا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جنہیں اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات اور دن میں 10 بار قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رضا اور خوشنودی حاصل کرے گا، اور وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور شیطان سے محفوظ ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو یہ سورہ اس گھر والوں کی اور پڑوسیوں کی غربت اور افلاس دور کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور وہ اپنی دائنی کروٹ پر سوئے، پھر قل هو اللہ احد 100 بار پڑھے، جب
قیامت کا دن ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنی دائنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، یہ تھی سورہ اخلاص کی فضیلت۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔